طرف مذاکرات کے 3 ادوار اور مفاہمت کی مسلسل تکرار، اور دوسری طرف وہی ہوا جس کی امریکہ نے بہت پہلے سے تیاری کر رکھی تھی۔ امریکہ اور اسرائیل نے آخرکار ایران کے اوپر اٹیک کر دیا، اور ایران نے بھی جوابی کارروائی میں امریکی اڈوں کو جو کہ مشرقی وسطیٰ میں موجود ہیں ان کو اپنا ہدف بنایا۔ اسی سلسلے میں آج بات کریں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی، میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ حبیب صاحب، ایک طرف ہم انٹرنیشنل تھیریز کی بات کرتے ہیں، UNO کی بات کرتے ہیں، پیسفل کو ایگزسٹنس، لبرلزم، اور یہاں پہ ہمیں وہی نظر آتا ہے کہ وہ مائٹ از رائٹ کی جو ریئلسٹک ایک اپروچ ہے، ریئلزم کی اپروچ، وہی آپ کو ایٹ پلے نظر آتی ہے۔ آخرکار یہ جو مفاہمت کا سارا کور لیا گیا تھا، جسٹیفیکیشنز بنائی جا رہی تھی، شاید ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا تھا کہ ایران مانے گا نہیں۔ ایران نے اپنی فل آن، ہم نے دیکھا کہ ہر موقع پہ ایران واز ولنگ ٹو کوآپریٹ، اور ایران نے مطلب IAEA کے لیے بھی کہا کہ ہم ویریفیکیشن بھی الاؤ کریں گے، ہم انریچمنٹ بھی کسی ہتھیار کے لیے نہیں کر رہے۔ ان تمام ایران کی طرف سے یقین دہانیوں کے باوجود بھی حملہ ہو گیا۔ ایک تو اتنا بڑا بلڈ اپ جو کیا گیا تھا، اس سے پہلے یہ واضح تھا کہ اب صرف حملہ ہی ایک آپشن رہ گئی ہے، مذاکرات شاید اب کوئی آپشن نہیں ہے، اور مذاکرات کا وقت شاید اس لیے حاصل کیا گیا تھوڑا بہت کہ ایک تو دنیا کو دکھایا جا سکے، اور دوسرا یہ کہ جزیات کی حد تک باریکی سے پورے کا پورا پلان، ظاہر ہے یہ جنگ ہے تو اس کو باریکی سے مرتب کیا جا سکے۔ اس میں اب حملہ جب ہو گیا تو اس کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ نے جو طے شدہ اہداف ہیں وہ حاصل بھی کرنے ہیں۔ یہ اس طرح کا حملہ نہیں ہوگا جس طرح کا پہلے ہوا کہ وہ جو 12 روزہ جنگ کے دوران ایک دفعہ اٹیک ہوا نیوکلیر تنصیبات کے اوپر، لیکن اب جس طرح کے اٹیکس ہو رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب ریجیم چینج ایکچولی آپشن نمبر 1 ہے۔ اور اگر آپ امریکی صدر کی تقریر بھی سنیں جو انہوں نے اعلان جنگ کے موقع پر کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ جناب ہم نے اس رجیم کو بھی بدلنا ہے، اور اس کے ساتھ اب اگر اس کو دیکھیں، اگر اس کا پیرلل ڈرا کریں تو آپ کو وینزویلا میں بھی یہی صورتحال دکھائی دی ہے کہ وینزویلا میں بھی وہاں پر رجیم تبدیل کی گئی اور اس کے تیل کے ٹھکانے پر قبضہ کیا گیا۔ اس سے پہلے عراق میں یہ صورت پیش آ چکی ہے کہ عراق پر یعنی ایک دفعہ عراق پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد دوبارہ جب 2003 میں حملہ کیا تو ایک WMDs کا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا بہانہ بنا دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری انٹیلیجنس ہی جھوٹی تھی۔ اور اب بھی اگر آپ پچھلے چند دنوں سے دیکھیں تو دراصل یہی بات ہو رہی ہے کہ جناب ایران کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، مارکو روبیو تک یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ یہاں تک یعنی اس کے ہتھیار، اس کے جو میزائل سسٹمز ہیں وہ یورپ کو تو نشانہ بنا ہی سکتے ہیں، لیکن آئندہ کچھ عرصے میں وہ امریکہ تک بھی چلے جائیں گے۔ تو اب یعنی وہ جو یعنی یہ جو ماحول بنایا گیا تھا اس ماحول کے بعد اب معاف کیجیے گا، اب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ نہ صرف رجیم چینج بلکہ امریکہ ہے وہ ایران کے ٹھکانے بھی، اب ایران کے جو تیل کے معاملات ہیں وہ بھی شاید ان کو بھی کنٹرول کریں، ایونچوئل وہی مقصد نظر آتا ہے۔ اچھا باجوہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر تو جو کارروائی کر دی سو کر دی، اب ایران بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اب اختتام جو ہے اس جنگ کا وہ امریکہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، بے شک اس کی ابتدا امریکہ نے کر لی۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی کارروائی ایران کرنے کے قابل ہوگا کہ واقعی کوئی نقصان پہنچا سکے؟ میں جتنا لوگ اوور اسٹیمیٹ کر رہے ہیں امریکہ کو اور انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ایران کو، میں اس پہ نہیں آتا۔ جو فل اسپیکٹرم ڈومیننس ہے نا، جو مینی بلیو دیٹ امریکہ پوزیس، وہ یہاں پہ میری انڈرسٹینڈنگ میں وہ نظر نہیں آئے گی۔ ٹائمز آف اسرائیل میں پرسوں کی ایک سٹوری ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم امریکہ فل تھروٹل اٹیک کرتا ہے، ہائی انٹینسٹی اٹیک کرتا ہے ایران کے اوپر، تو 5 دن کا سٹاک پائل ہے، صرف 5 دن کا۔ پریسیجن گائیڈڈ میزائلز بھی اس کے بعد امریکہ کے پاس نہیں ہوں گے، اینڈ کنسیڈرنگ دیٹ ایران ہیز آلریڈی اٹیکڈ آل اٹس ایلائز ان دا مڈل ایسٹ۔ پھر اس کے علاوہ ایک آدھا مجھے لگتا ہے کہ جو یہ وارشپ جو ہے ان کا وہ سنک ہو جائے گا، ڈوبے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا ان کے پاس انٹرسیپشن کا بھی نہیں ہے مواد۔ اور ریسنٹ جو ایک ریڈ سی بیٹل تھی اگینسٹ دا یمنی ہوتیز، اس پہ ایک پرانی سٹوری ہے، لیکن وہ US نیول آفیسرز نے کہا کہ اٹ واز دا موسٹ فارمیڈیبل بیٹل آفٹر ورلڈ وار 2۔ اور کہاں ہوتی اور کہاں ایران اس سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اور پھر ایران ہیز بین پریپیئرنگ آل along، obviously چائنا اور رشیا جتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن asymmetrical وارفیئر میں جتنی ایران نے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، مجھے یہ نظر آتا ہے کہ بڑی ساری دنیا جو یہ سمجھ رہی ہے کہ امریکہ نے دہائیوں پہلے تک ایسی جنگ نہیں لڑی،
جیسی ایران کے پاس پہلی دفعہ کوئی ایک پچھلے جتنے کانفلکٹس ہیں اس میں آپ کو کوئی پاور ایران جیسی نظر نہیں آئے گی جہاں پہ گئے آپ جا کے آپ نے ڈومینیٹ کر لیا. ایران از اے ڈفرنٹ اسٹوری آل ٹوگیدر. دیکھیے اس میں خلیجی ممالک اور یہ جو حبیب صاحب یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان کا بھی تو کردار اہم ہے نا. دیکھیے یہ جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اگرچہ اپنی ایئر اسپیس پہلے کہا تھا کہ ہمارا کوئی اڈا بھی استعمال نہیں ہوگا, لیکن اب ایسی صورت نہیں ہے. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے. اور ایران نے پہلے سے وارن بھی کیا ہوا تھا. لیکن اب یہاں پہ جیسے اکبر کہہ رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ ایران کتنا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے, یہ ہے اصل کوشچن. ابھی ایران کو اگر آپ آن دا فیس آف اٹ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایران کے پاس ہتھیاروں کا ذخیرہ بھی محدود ہے, اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ایران کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں کہ جہاں سے انہیں اسلحہ یا ایمونیشن مل سکے, وہ بھی نہیں مل پائے گا. اب ایران کے اندر کیا کچھ موجود ہے یہ سب کا سب گیس ورک ہے. اب اگر یہ جنگ یعنی یہ کتنا عرصہ رہے گی, کتنا پرولونگ کرے گی. ایران کی تو خواہش ہوگی کہ اگر اس کا یعنی وہ یہ جلد از جلد ختم ہو جائے. اب امریکہ کی خواہش ہوگی اور اسرائیل کی جیسے لگ رہا ہے کہ یہ تھوڑی پرولونگ کرے, کچھ دن آگے جائے. اسی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں چند دن بھی لگ سکتے ہیں اس آپریشن کو. اب وہ کیوں لگ رہے ہیں؟ تو تاکہ ایران کی مکمل صلاحیتیں, جو حربی صلاحیتیں, جو جنگی صلاحیتیں ہیں, وہ سامنے آ جائیں. وہ یعنی امریکہ نے, ابھی آپ دیکھیے امریکہ اور اسرائیل نے دور سے اٹیکس کیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایرانی باؤنڈری میں گھس کے کچھ کیا ہے. اب ایران کے پاس فضائیہ تو بہرحال نہیں ہے, ایران کے پاس ڈرونز ہیں اور ایران کے پاس میزائل ہیں. بڑی فوج تو اسی وقت کام آئے گی نا جب جب فوج سے فوج ٹکرائے گی یا بوٹس آن گراؤنڈ ہوں گے. تو جہاں تک بحریہ کا تعلق ہے تو ایران کی بحری صلاحیتیں بھی بڑی محدود ہیں. وہ زیادہ تر پیٹرولنگ بوٹس پہ ہیں یا اس کے پاس چند ایک پرانے جہاز ہیں. بحری تنصیبات پہ بھی اٹیک کر دیا انہوں نے تہران میں, بحری تنصیبات کے اوپر بھی اٹیک کیا. لیکن ایک ایران پوزیسز, ایرانین, ہم جب نیوی کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس دیر از اے سوارم آف میزائل بوٹس. وہ اس میں یہ اگین وہی کہ مطلب وہ نمبر سے اوور پاور ہو سکتی ہیں امریکن جو وار شپس ہیں. اچھا, وہ ان کا نمبر بہت زیادہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہاں پر تباہی کس قدر ہوئی. اور ایران, اب ظاہر ہے یہ سب چیزیں انٹیلیجنس گیدرنگ کے بعد یہ جنگ لڑی جا رہی ہے, اور اس میں ایک بڑا ایمپل ٹائم ہے انٹیلیجنس گیدرنگ کا. پھر ایران کے اندر جو انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں وہ اتنے مضبوط بن چکے ہیں کہ ایران کے اندر بھی لوگوں نے, یعنی وہاں پر کے جو انٹیلیجنس آپریٹیوز ہیں وہاں پر ان کے سامنے قتل ہوئے ہیں. انٹیلیجنس آپریٹیوز نے وہاں پر کیری آؤٹ کیے ہیں مشن اسیسینیشن کے. تو جب یہ صورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ اور اسرائیل کی انڈرسٹینڈنگ ہے ایران کے بارے میں وہ کچھ اور انہیں بتا رہی ہوگی. اب جب یہ اٹیک کیا ہے تو اگر ایران کا آرسنل جواب دیتا ہے تو وہ کب جواب دے گا؟ اب یہ ایک جو عمومی سا اب اندازہ ہی ہے نا, یہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ نمبر کیا ہے. عمومی اندازہ یہ ہے کہ 2000 کے قریب مختلف رینج کے میزائل ہیں کے پاس. جی, اب 2000 میزائل یہ کتنی دیر لاسٹ کرتے ہیں, اور ظاہر ہے ایران چاہے گا کہ ان سے ایسی جگہوں پہ ہٹ کرے جو اسٹریٹجک امپورٹنس کی جی. تو اس کے بعد اس کے پاس ڈرونز ہیں. وہ ڈرونز پھر بنانے کی تعداد وہ کتنی موجود ہیں, ظاہر ہے جنگ میں کتنی تیزی سے فیکٹریاں پروڈیوس کر سکتی ہیں, ظاہر ہے وہ ان کی صلاحیت تو محدود ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جنگ ایسیمیٹریکل تو ہے اپنی جگہ, لیکن اس کے ساتھ ایسا لگ رہا ہے کہ اب جو امریکہ ہے وہ اس خطے میں صورتحال کو بدل کے وہ اسرائیل کی فیور میں کرنا چاہتا ہے. یہ ایران آخری تھریٹ تھا اسرائیل. اچھا, ابھی اسرائیل نے تو فورس کر کے جنگ کروائی ہے. اچھا, اسرائیل نے جو اس کے لیے ٹرم یوز کیا کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کے طور پہ اسرائیل نے بھی ایران کے اوپر حملہ کر دیا, یہ کیسی جسٹیفیکیشن ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک کی؟ دیکھیے عروہ, یہ 2001 میں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ تو اس وقت یہ پری ایمپٹیو اسٹرائکس کی باتیں ہونے لگی تھیں. اس وقت یہ ٹرم باقاعدہ ایک فوجی اصطلاح کے طور پر سامنے آئی تھی, اور پھر اسی پری ایمپٹیو اسٹرائک کا پہلا شکار عراق بنا تھا. اور اب اس وقت بھی دنیا میں جتنے لوگ تھے, آپ جیسے پڑھے لکھے ڈاکٹریٹ جنہوں نے کیا ہوا ہے, وہ لوگ بتاتے تھے کہ یہ اس کے بعد امن آپ کا ایک دنیا میں ختم ہو جائے. پھر آپ ذرا دیکھیے کہ ایک اور اس کے ساتھ ایک کانسیپٹ آیا تھا ہاٹ پرسوٹ کا, کہ پیچھے چلتے ہوئے کسی کا تعاقب کرتے ہوئے آپ سرحدوں کی بھی پرواہ نہ کریں. تو
ان دونوں کے بعد ہوا کیا؟ ان دونوں کے بعد انڈیا نے بھی پاکستان کے اوپر بہانہ بنا کے حملے کیے. ایک آپ نے جسٹیفیکیشن دے دی نا دنیا, ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو. اچھا پھر ہاٹ پرسوٹ کے نام پر بھی انہوں نے کچھ کاروائی کرنے کی کوشش کی. وہ تو پاکستان تھا, پاکستان نے ان کو ٹیکل کیا, بلکہ بفٹنگ ان کا رپلائی دیا. لیکن عراق میں ایسا نہیں ہو سکا. اب کیا یہ پریمپٹیو اسٹرائک آپ کو دنیا کی ایک ریالٹی ہے. اب اس دنیا کی اس ریالٹی, یہ ظاہر ہے یہ کوئی انصاف پہ مبنی نہیں ہے, یہ کوئی لاجک نہیں ہے, بس یہ پریمپٹ کرنا ہے. دراصل آپ نے جارحیت کو ایک تھوڑا سا اچھا نام دے دیا. اچھا لیکن اب آپ دیکھیں نا کہ جو مطلب آلریڈی ایک جینوسائڈ کمٹ کر لیا اسرائیل نے, ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ بھی تو نظر آ رہا تھا کہ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. اب اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ بھی تو یہی ہے کہ اس نے ایکسپینڈ تو کرنا ہی ہے. تو یہ سب چیزیں ایونچولی اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. امریکہ نے کہا ہے بورڈ آف پیس کا کیا بننا ہے, فارغ ہو گیا ہے اس اسٹرائک کے بعد. یہ سب جو آپ انپرووکڈ اٹیک کیا تھا وہ ویسے بھی تو سمبولک ہی تھا, کیونکہ اس دن اس میں ایران کے حوالے سے جو تقریر کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ تو ایک عجیب و غریب تقریر. اچھا اب میرا ایک کنسرن ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک پورا نیٹ ورک ہے ملٹری بیسز کا امریکہ کی, ٹھیک ہے, 40 سے 50 ہزار ٹروپس بھی ڈپلائڈ ہے. یہ ساری فیسیلیٹیشن کرنے کے بعد اگر مشرق وسطیٰ کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی کارروائی نہیں کی, ہم تو برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری حدود استعمال نہیں ہو رہی, تو یہ کس طرح کی جسٹیفیکیشن؟ دیکھیے اب تو یہ جسٹیفیکیشن نہیں رہے گی. اب تو اہم بات یہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک غیر اعلانیہ اتحاد بن چکا. بالکل, وہ اس کا اعلان نہیں کیا جا رہا, کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ ایران کے ساتھ کوئی ایسا پڑوسی نہیں جو اس کی مدد کر سکے. ایران کے کسی ملک کے ساتھ ایسے تعلقات نہیں ہیں کہ وہ ایسے موقع پہ اس کو اسلحہ فراہم کر سکے. اسلحہ نہیں, لیکن رشیا اور چائنا کچھ ٹاپ شیلف انٹیلیجنس ریکنائزنس وہ بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں. دیکھیے وہ انفارمیشن کیا واقعی دیں گے؟ نہیں, آبویسلی دیں گے. وہ تو دیکھیں نا اس کی یہ سب کچھ ماگا کی وجہ سے ہو رہا ہے نا, اور اس میں آپ نے چائنا کو ٹارگٹ کرنا ہے, تو چائنا وڈ ایبسولوٹلی بی ٹرائنگ کہ ایران کو بھی تو نی کیپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا. جو سپلائی آف انرجی ہے چائنا کو جو وہ دیتا ہے اس کو کرب کرنے کے لیے اٹ از ون آف دا بگیسٹ ریزنس کہ ایران کے اوپر اٹیک ہوا ہے, کیونکہ اگلا وہ روکنا آپ نے چائنا کو ہے. تو چائنا وڈ آلریڈی پرانے گریوینسز کو اوینج کر سکتا ہے رشیا سپورٹ کر کے. چائنا اسی صورت میں آئے گا سامنے آ کے بات کرے گا جب یہ جنگ کچھ لمبی ہوگی. نہیں, میں انٹیلیجنس شیئرنگ کی بات کر رہا ہوں. انٹیلیجنس شیئرنگ کا جہاں تک تعلق ہے, وہ انٹیلیجنس شیئرنگ اس طرح کی جیسی پاکستان کو فراہم کی چائنا نے, کیا اس طرح کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی؟ وہ مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ ابھی ہوگی. ہاں, ایران نے کوئی انڈر ہینڈ ڈیل ہو جس کے نتیجے میں انہوں نے کچھ کیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. دوسری بات ہے کہ ایران کو اس وقت انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے ایران کی اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے پریمپٹ کرنے کے لیے نا. دیکھیے اسٹریٹجک سٹرائکس کے لیے ہے. ہاں, اب پریسیجن سٹرائکس کے لیے میں اس طرف کہ پریسیجن سٹرائکس اس نے کرنی. پریسیجن سٹرائکس کے لیے الٹیمیٹلی بات آ جائے گی ایمونیشن پہ. 1 2 اس کے بعد پھر آئے گی کہ کیا اس کے بیسز اتنی دیر سلامت رہتے ہیں جہاں سے ایران فائر کر سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کے ایرانی اہداف ہیں وہ تو بالکل واضح ہے. بالکل ایسے ہی وہ تو آپ بھی اس وقت گوگل میپ کھولیں تو آپ بھی انگلی رکھ کے بتا سکتے ہیں کہ فلاں 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 جگہ اہداف ہے. الودید کا سب کو پتا ہے, مختلف جتنے بھی اڈے ہیں سب کا پتا ہے, الظفر ایئر بیس, جی جتنے بھی ایئر بیسز ہیں سب کا پتا ہے. اہم بات یہ ہے کہ کیا ایران وہاں تک پہنچے گا, کیونکہ ایران کے پاس اگر فضائیہ ہوتی تو پھر سچویشن مختلف تھی. اب ایران کی فضائیہ بھی اس قابل نہیں ہے نا کہ وہ کسی دوسرے ملک سے مقابلہ کر سکے. لیکن وہی اگین بات آ گئی نا, اب یہ ایران میزائلز کا بہت بڑا سٹاک پائل ہے ان کے پاس, کتنا بڑا ہے اصل کوشچن یہ ہے, اور وہ کتنے دن چلے گا. لیکن دو چیزیں ہو گئی نا. پچھلی دفعہ جب کانفلکٹ تھا, جب اسرائیل نے اٹیک کیا, وہ امریکہ تو پھر بعد میں آیا وہ صرف نیوکلیر فیسلٹی تباہ کرنے کے لیے, لیکن اس وقت جو نیوز تھی وہ 2600 میزائلز کی تھی. ابھی بھی 2000 پلس نمبر تو وہ ہے. اس وقت ہائپرسونک جو میزائل یوز ہوا تھا, نام سنس آئی فارگاٹن, آپ کے شاید ذہن میں آ جائے, وہ ابھی سٹارٹ ہی ہوئے تھے جس کے بعد وہ کانفلکٹ رک گیا تھا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرا یہ کہ وہی اگین آپ کی والی بات, اسٹریٹجک ٹارگٹس جو ایک بڑی بیڑا اگر ڈبو دیا ایران نے تو بہت بڑی بات ہو چکی. پہلے 24 گھنٹے میں تو ایک اسپیکٹیکولر ون میڈیا بتائے گا, میڈیا کو تو فیڈ ہونی ہے, لیکن یہ 4-5 دن میں پتا چل جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کون کھڑا کہاں پہ, اگر کتنا ڈیمیج ایران کاز کر سکتا ہے اگر تو, اور براہ راست امریکی ٹارگٹ کو,
Exactly. ये देखिए, वैसे तो इसराइल भी एक अमेरिकी टारगेट है। फॉक्स न्यूज़ ने आज खबर दी है कि जो बहरीन में जो अटैक हुआ है मिलिट्री बेस के ऊपर, उसमें 5-6 अमेरिकन सोल्जर्स हैं who are believed to have been believed to be dead. अब बहरीन में बेसिकली वो सर्विस सेंटर है 5th फ्लीट का, जो इस वक्त खलीज में मौजूद है। अब यहाँ पर खलीज में तो इनफैक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन बहरे अरब में मौजूद है। अब वहां पे अगर उसके सर्विस सेंटर को निशाना बनाया है जी, तो क्या अगली चीज या अब से कुछ देर बाद क्या हम ये खबर सुनेंगे कि कोई बड़ा अमेरिकन टारगेट हिट हो चुका है? तो ये है, इनको तो अभी सब यूं महसूस होता है चीज जो एक्चुअली जंग में डिसाइसिव होगी, डिटर करने के लिए कि ये यूज ना करने दें, कि हमने उससे पहले टारगेट कर दिया कि आप यहां से किसी किस्म की एक्टिविटी ना हो, बहरीन से, कुवैत से, कतर से, सऊदीया से, इस वजह से। वैसे इससे मेरे जहन में आ गया 2 चीजें। एक तो ऑयल, आप जाहिर है कि 25% ऑफ द एनर्जी आपकी जो सप्लाई है वो खलीज फारस से है, नंबर 1। और नंबर 2, पाकिस्तान सऊदीया का भी डिफेंस पैक्ट है अभी सर जी, सऊदीया हैज बीन अटैक्ड आल्सो, तो व्हाट इज द ऑप्शन फॉर पाकिस्तान? हम अभी ऑलरेडी एक जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, वी आर बिजी है। देखिए, पाकिस्तान के लिए इसमें अगर तो ईरान की जंग तूल खींचती है, जैसे ईरान सऊदीया का भी पैक्ट है। अच्छा, अब अगर वो ईरान की जंग तूल खींचती है और ईरान एक फ्यूचर का इराक बनता है, तो पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक मुश्किल सूरत होगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का इस वक्त क्या किरदार है? मतलब वो अभी भी खामोशी रहेंगे जैसे पहले खामोश थे? जब तक ईरान में कोई फैसला कौन हदफ हासिल नहीं करेगा अमेरिका, उस वक्त तक इंस्टीट्यूशंस खामोश रहेंगे और उसके बाद एकदम से वही मुफाहमत और वो सारी बातें स्टार्ट हो जाएंगी। राइट। तो मेरा ख्याल है कि अब ईरान के ऊपर तो जंग मुसल्लत की गई है और ईरान अपने महदूद वसाइल के साथ अपने सर्वाइवल की इस जंग को लड़ने के लिए मजबूर है। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।